قول الملأ الذین، کہا سرداروں نے وہ لوگ جو استکبروا تکبر کرتے تھے، من قومہ اپنی قوم میں سے۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے وہ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ، البتہ تم کو نکالیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، معک، تیرے ساتھ، من قریتنا، بستیوں میں سے اپنی، او یا لتعودن، تم لوٹ جاؤ، فی ملتنا، ہمارے دین کی طرف۔ تو انہوں نے کہا شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ایسا کرو یا ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تو حضرت شعیب نے کیا جواب دیا؟ قولا، کہا انہوں نے، اولو، کیا بھلا اگر کنہ ہوں ہم کارہین، بیزار۔ تو انہوں نے کہا ہم پلٹ جائیں، تم لوگ کہہ رہے ہو تو ہاں، ہم لوگ تمہارے دین سے کتنے ہی بیزار کیوں نہ ہوں تو بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کی تمام نصیحتیں سن کر جو جواب دیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ اپنی قوت جتانے کے لیے، اپنا لوہا منوانے کے لیے کہنے لگے اب تجھے اور تیرے ساتھیوں کو تو ہم یہاں سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، ایسا کرو یا تو جلا وطنی کو قبول کرو یا ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ تو جس پر آپ نے فرمایا کہ ہم تو دل سے تمہارے ان مشرکانہ کاموں سے بیزار ہیں، انہیں سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر تمہاری اس دباؤ اور خواہش کے پیچھے کیوں چلیں؟ قد افترینا، تو ہم تحقیق باندھیں، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً جھوٹ، اگر ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں، ان ادنا، اگر ہم لوٹ جائیں، فی ملاتکم، تمہارے دین کی طرف، بعد از جب، نجانا اللہ، نجات دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے، منہا، اس سے، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے دین پر واپس لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ وما، اور نہیں، یکونو ہے، لنا، ہمارے لیے، ان نعود، یہ کہ ہم پلٹ جائیں، فیہا، اس میں، اب ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس پر واپس پلٹ جائیں، الا، مگر، ان یشاء اللہ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ، ربنا، ہمارا رب، ہمارے شایان نہیں کہ ہم اس میں واپس لوٹ جائیں، ہاں اگر اللہ چاہے، ہمارا پروردگار چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ وسیع ہے، ربنا، ہمارا رب، کل شیء، ہر چیز میں، علماً، علم کے لحاظ سے، تو ہمارا پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ، اللہ ہی پر، توکلنا، ہم توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، افتح، انصاف کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم تمہارے کفر میں شامل ہو جائیں تو ہم سے بڑھ کر گناہ گار کون ہوگا؟ ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں اس آپ کی نبوت کا دعویٰ کر کے؟ اس جواب میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ایمانداروں کو مرتد ہونے سے کس طرح دمکایا ہے، لیکن انسان کمزور ہے، نامعلوم کس کا دل کیسا ہے اور آگے چل کر کیا ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اگر وہی کسی کے خیالات الٹ دے تو میرا زور نہیں، ہر چیز کا انجام آغاز اللہ ہی کے پاس ہے، ہمارا توکل اور بھروسہ سب کاموں میں اللہ ہی پر ہے۔ اے اللہ، تو ہم میں اور ہماری قوم میں فیصلہ فرما، ہماری مدد فرما، تو سب حاکموں کا حاکم ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا عادل ہے۔ وقال الملأ الذین، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اپنی قوم سے، لئن، البتہ اگر، اتبعتم، اگر تم پیروی کرو گے، شعیباً، شعیب کی، انکم، بے شک تم، اذا لخاسرون، البتہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ تو ان قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا سرداروں نے، تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان کو پکڑا زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پھر وہ ہوگے، فِي دَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین،
اوندے پڑے ہوئے۔ پھر ان کو زلزلے نے پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو کألم نہیں تھے وہ یغنوا بسے فیہا اس میں، تو جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا انہیں، تو وہ ایسے برباد ہوئے گویا وہ ان میں کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین وہ لوگ جو کذبوا جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو کانو تھے ہم خاسرین خسارہ پانے والے، تو جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں ہی رہ گئے۔ اس قوم کی سرکشی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی اطاعت تمہیں غارت کر دے گی اور تم برا نقصان اٹھاؤ گی۔ ان مومنوں کے دلوں کو ڈرانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان سے عذاب زلزلے کی صورت میں آیا اور انہیں سچ مچ لرزا دیا اور تباہ و برباد کر کے خود ہی نقصان میں یہ پھنس گئے۔ سورۃ ہود میں بیان ہے کہ آسمانی کڑاکے کی آواز سے یہ لوگ ہلاک کیے گئے۔ وہاں یہ بھی بیان ہے کہ انہوں نے اپنے وطن سے نکل جانے کی دھمکی ایمانداروں کو دی تھی، تو آسمانی ڈانٹ کی آواز نے ان کی آواز کو پست کر دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ لوگ خاموش کر دیے گئے۔ فتولا پھر گئے عنہم ان سے، وقالا اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد تحقیق ابلغتکم پہنچایا تم کو رسالاتی پیغام ربی اپنے رب کا۔ تو شعیب جو تھے ان سے پھر گئے اور منہ پھیر لیا انہوں نے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، وَنَصَحْتُ اور خیر خواہی کی تھی، لَكُمْ تمہیں۔ فَكَيْفَ پھر کس طرح آسا غم کروں عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین کافروں کی قوم پر۔ تو شعیب علیہ السلام ان سے نکل آئے اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، تو پھر میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے غمگین کیوں ہوں؟ قوم پر اللہ کا عذاب آ چکنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے چلے اور لوگوں کو فرمایا کہ میں تم سے منہ پھیرتا ہوں، اللہ کا میں پیغام تم کو سنا چکا ہوں، تمہاری ہمدردی بھی کر چکا ہوں، لیکن تم کافر ہی رہے۔ اب مجھے کیا پڑا ہے کہ میں تمہاری عذاب آنے کے بعد تم پر افسوس کروں؟ وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں من نبی جن کوئی نبی، اور ہم نے کسی شہر میں کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا الا مگر اخذنا پکڑا ہم نے اہلہا اس کے رہنے والوں کو بالباسائی دکھوں میں والضراء اور تکلیف میں لعلہم تاکہ وہ یتضرعون عاجزی اختیار کریں۔ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے ان کو دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے اور ان کے انکار پر مختلف آزمائشوں میں انہیں مبتلا کیا گیا، مثلاً بیماریاں، تنگی، تکلیفیں، تو وہ اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکرنا چھوڑ دیں، اس کے سامنے جھک جائیں، تو مصیبتوں کے ٹالنے کی دعائیں کریں اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ ثم پھر بدلنا بدل دیا ہم نے مکانہ جگہ السیئاتی برائی کے الحسنۃ بھلائی کو، پھر ہم نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ زیادہ ہو گئی، وقالو اور وہ کہنے لگے، قد تحقیق مسا پہنچتا رہا ہے آباءنا ہمارے آباء و اجداد کو بھی الضراء تکلیف والسراء اور خوشی، تو وہ کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت جو ہے ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا بغتتاً اچانک، وَهُمْ اور وہ لا يشعرون اس سے وہ باخبر تھے، لاشعور تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہیں اتنی تکلیفیں بیماریاں دینے کے باوجود وہ نہ پلٹے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں دوسرا موقع دیا، سختی کو نرمی سے، برائی کو بلائی سے، بیماری کو تندرستی سے، فقیری کو امیری سے بدل دیا تاکہ وہ شکر ادا کریں، لیکن انہوں نے اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو جیسے وہ بڑے ویسے ہی وہ کفر میں پھنس گئے۔
بخاری و مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن پر تعجب ہے، اس کی دونوں حالتیں انجام کے لحاظ سے اس کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ یہ دکھ پر صبر کرتا ہے، انجام بہتر ہوتا ہے، سکھ پر شکر کرتا ہے، نیکیاں پاتا ہے۔ تو مومن رنج و راحت دونوں میں اپنی آزمائش کو سمجھ لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے بلاؤں کی وجہ سے مومن کے بالکل گناہ دور ہو جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، منافق کی مثال گدھے جیسی ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے اور کافروں کے لیے حسرت ہے۔ ولاؤ اور اگر انا بے شک اہل القرا بستی والے آمنو ایمان لے آتے اور تقو اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا تو البتہ کھول دیے جاتے ان علیہم ان پر برکات برکتیں من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے ولیکن اور لیکن کذبوا جھٹلایا فاخذناہم پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو بما بوجہ اس کے کانو تھے وہ یکسبون کماتے۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ان کی اعمال کی سزا کے طور پر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نبیوں کے آنے پر ان کے امتی دل سے ان کی تابعداری کرتے، برائیوں سے رک جاتے، نیکیاں کرنے لگتے تو ہم ان پر آسمان سے بارشیں برساتے، زمین سے پیداوار اگاتے، لیکن انہوں نے رسول کی نافرمانی کی بلکہ انہیں جھوٹا سمجھا، برائیوں سے حرام کاریوں سے بالکل بھی نہ ہٹے، اس وجہ سے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ افا آمینہ کیا یہ بے خوف ہیں، کیا یہ امن میں ہیں اہل القرا یہ بستیوں والے ایاتیہم یہ کہ آئے گا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کو وہم اور وہ نائمون سو رہے ہوں۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ کیا کافروں کو اس بات کا خوف نہیں کہ راتوں رات ان کی بے خبری میں ان کے سوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ سوئے کے سوئے رہ جائیں؟ آوا امینہ کیا یہ بے خوف ہیں اہل القرا بستی والے ایاتیہم کہ آئے ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب ضحن دن چڑھے وہم یلعبون اور وہ کھیل میں مصروف ہوں۔ کیا یہ اہل شہر اس بات سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کہیں ایسا نہ ہو کہ دن دہاڑے ان کی غفلت کی حالت میں اللہ کا عذاب آ جائے؟ اللہ کے عذابوں سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ لوگ اتنے غافل کیوں ہیں، اپنی بربادی کی طرف بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام بصری کا قول ہے کہ مومن نیکیاں کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے اور فاسق برائیاں کرتا ہے لیکن بے خوف رہتا ہے، نتیجے میں مومن امن پاتا ہے اور فاجر پیس دیا جاتا ہے۔ افا آمینو کیا یہ لوگ بے خوف ہیں مکر اللہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے فلا پھر پس نہ ہی یامنو فلا پس نہیں یامنو امن میں ہوتے مکر اللہ اللہ کے تدبیر سے الا القوم الخاسرون سوائے خسارہ پانے والی قوم سے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کا خوف نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے۔ ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا جن کے مکانوں میں اب یہ رہتے سہتے ہیں۔ اگر یہ عقلمند ہوتے تو ان کے لیے بہت سی عبرتیں تھیں۔